آج ہم خان عبد الغفار خان کی خود نوشت میری زندگی اور جد و جہد کے کچھ اہم حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ کتاب، جسے ہیلن ایچ باؤمن نے ترجمہ کیا، ہمیں باچا خان کی ابتدائی زندگی، ان کے تجربات اور ان کی مشہور عدم تشدد کی تحریک خدائی خدمتگار کے آغاز کے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہے۔ بالکل، اور یہ آپ دیکھیں صرف ایک سوانح عمری نہیں ہے، یہ ایک سچائی کی تلاش میں سرگردان شخص کی کہانی ہے۔ جے پرکاش نارائن نے بھی پیش لفظ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ایک خاص وقت پر شائع ہوئی جب باچا خان گاندھی 100 سال کے موقع پر ہندوستان آنے والے تھے، تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔ اچھا، ہمارا مقصد آج کی اس گفتگو میں ان ذرائع سے اہم نکات اور بصیرتیں نکالنا ہے، جی، تاکہ باچا خان کی ابتدائی زندگی، ان پہ جو عوامل اثر انداز ہوئے اور ان کی سماجی و سیاسی سرگرمیوں کی بنیاد کو سمجھا جا سکے۔ ٹھیک۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کا آغاز باچا خان کے بچپن سے ہوتا ہے۔ وہ 1890 کے قریب اتمانزئی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جی، اور ان کے والد بہرام خان وہ علاقے کے بڑے خانوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن خاص بات یہ تھی کہ ان میں وہ تکبر نہیں تھا۔ اچھا۔ بہت رحم دل، خدا ترس، صابر قسم کے انسان تھے، ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتے، اور اگر کوئی زیادتی کرتا بھی تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیتے۔ یہ اقدار تو پھر باچا خان کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہے۔ یقیناً یقیناً، اور ان کی والدہ بھی، وہ بھی بہت فیاض تھیں، غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ والد صاحب کی مہمان نوازی کا بھی ذکر ہے۔ ارے بہت زیادہ، وہ خود مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، چاہے جاننے والے ہوں یا انجان مسافر۔ کہتے تھے نامعلوم مسافر بھی خدا کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ کیا بات ہے! اور یہ بھی اہم ہے نا کہ ان کے والد انگریز حکومت کے کوئی مدعا نہیں تھے۔ بالکل نہیں، نہ انہوں نے تعلقات بنائے، نہ چاپلوسی، بلکہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسے ہی تھے۔ دادا نے انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ دیا۔ اور پردادا کا واقعہ تو اور بھی سنگین ہے۔ جی، عبید اللہ خان، وہ اتنے مقبول اور روشن خیال تھے کہ اس وقت کے درانی حکمران نے انہیں ان کی حب الوطنی کی وجہ سے قتل کروا دیا۔ تو یہ انگریزوں سے دوری اور آزادی کی سوچ تو گویا خاندانی ورثے میں ملی تھی۔ بالکل، اور اسی پس منظر میں پھر تعلیم کا مسئلہ آتا ہے۔ ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ انگریزوں نے پنجاب میں تو کئی اسکول کھولے، مگر پشتون علاقوں کو جیسے نظر انداز کر دیا۔ الٹا کچھ قدامت پسند مولاؤں نے اسکولوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، کہتے تھے کہ یہاں پڑھنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، مطلب پیسے کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں والدین، یہ الزام تھا؟ جی، اور اصل مقصد باچا خان کے مطابق پشتونوں کو جاہل رکھنا تھا۔ باچا خان کا اپنا تجربہ کیسا رہا مدرسے کا؟ وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا۔ 5 سال کی عمر میں مسجد بھیجا گیا تو وہاں مولا صاحب مار پیٹ بہت کرتے تھے۔ لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ والد صاحب روشن خیال تھے۔ جی۔ انہوں نے ملاؤں کی مخالفت اور پڑوسیوں کی باتوں کے باوجود غفار خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب دونوں کو مشن اسکول بھیجا۔ اور والد کا اثر و رسوخ تھا تو ملا کھلم کھلا کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، آگے چل کر باچا خان اپنی ثقافتی ورثے پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا علاقہ جو کبھی علم و ثقافت کا گہوارہ تھا، گندھارا تہذیب، بدھ مت، ٹیکس لا، بامیان کے مجسمے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا، تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ اپنی تاریخ، ثقافت اور خاص طور پر پشتو زبان کے آریہ زبان سے تعلق پر فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے زرتشت، ویدوں کے بھجن اور پانینی جس نے سنسکرت گرامر لکھی، یہ سب اسی سرزمین سے تھے۔ پھر اسلام آیا، لیکن بقول ان کے وقت کے ساتھ اس کی اصل روحانی روشنی کمزور پڑ گئی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ عربوں نے اپنی ثقافت کھو دی اور اس کی جگہ حقیقی اسلام کی روح نہیں آئی۔ البتہ کچھ لوگ تھے جو علم اور خدا کی تلاش میں نکلے۔ تو یہ تو ہوا ثقافتی پس منظر۔ اب آتے ہیں ان کی جوانی کے دور کی طرف۔ تعلیم کے دوران ہی فوج میں جانے کا خیال آیا؟ جی، یہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ ابتدائی تعلیم تو پشاور میں ہوئی، پھر ان کے ایک ملازم تھے بارانی کاکا، وہ فوج کی کہانیاں سناتے تھے۔ اچھا۔ ان سے متاثر ہو کر دل میں آیا کہ فوجی بننا ہے، تو درخواست دے دی، والدین سے پوچھے بغیر ہی، براہ راست کمیشن کے لیے۔ اور مل بھی گیا؟ ہاں، کمال یہ کہ درخواست منظور بھی ہو گئی۔ 10ویں جماعت میں تھے جب خط آیا کہ بھرتی دفتر پہنچیں، بہت خوشی ہوئی۔
ان دنوں تو براہ راست کمیشن بہت بڑی بات ہوتی ہوگی۔ بہت بڑی بات تھی، اور وہ دی گائیڈز ریجیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے مردان میں۔ لمبے قد کے خوبصورت نوجوان تھے تو انگریز افسر بھی پسند کرتے تھے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس سے ارادہ بدل گیا۔ جی، یہی اہم موڑ ہے۔ ایک دن پشاور میں تھے تو دیکھا کہ ایک انگریز لیفٹیننٹ نے ان کے ایک دوست کی، جو گھڑ سوار فوج میں آفیسر تھا، سرعام بے عزتی کی۔ اوہو۔ وہ منظر ان کے دل پر لگ گیا۔ بس اسی دن فیصلہ کر لیا کہ ایسی نوکری نہیں کرنی، انگریزوں کی کوئی ملازمت نہیں کرنی جہاں اپنے لوگوں کی عزت نہ ہو۔ فوج کا ارادہ وہیں ترک کر دیا۔ والد صاحب تو ناراض ہوئے ہوں گے؟ ہوئے، بالکل ہوئے، کیونکہ کمیشن تو بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، لیکن بادشاہ خان کے لیے عزت نفس زیادہ اہم تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو خط لکھا جو انگلینڈ میں تھے۔ اور بھائی نے حمایت کی؟ جی، ڈاکٹر خان صاحب نے ان کے فیصلے کو سراہا اور والد صاحب سے بھی سفارش کی کہ ناراض نہ ہوں۔ تو اس واقعے نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس کے بعد پھر کیا کیا؟ تعلیم کی طرف واپس آئے؟ ہاں، دوبارہ پڑھائی شروع کی، کیمبل پور گئے، پھر قادیان، علی گڑھ، لیکن کہیں بات نہیں بنی۔ اچھا۔ پھر گھر واپس آئے تو والد نے بھائی کا خط دکھایا۔ بھائی نے لکھا تھا کہ غفار کو انگلینڈ بھیج دیں انجینئرنگ پڑھنے۔ اوہ، تو باہر جانے کا موقع ملا۔ جی، والد نے تیاری بھی شروع کر دی، پیسے بھی دے دیے، لیکن پھر والدہ وہ رو پڑی۔ اچھا۔ والدہ کی پریشانی دیکھ کر بادشاہ خان نے باہر جانے کا ارادہ بھی چھوڑ دیا، اور وہیں فیصلہ کیا کہ اب زندگی اپنے ملک اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کرنی ہے، خدا اور انسانیت کی خدمت۔ خدمت کا یہ جذبہ پھر انہیں عملی میدان میں لے آیا، خاص طور پر جب 1901 میں انگریزوں نے صوبہ سرحد کو پنجاب سے الگ کیا اور وہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR نافذ کیا۔ یہ کیا قانون تھا؟ دیکھیں جی، FCR جو تھا نا، وہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ظالمانہ قانون تھا۔ کتاب کے مطابق یہ وحشیانہ تھا۔ اچھا، کس طرح سے؟ اس میں انتظامیہ کو بے پناہ اختیارات مل گئے تھے۔ وہ صرف شک کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کر سکتے تھے، بغیر کسی ثبوت کے؟ جی ہاں، اور ضمانت نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ عدالتی کارروائی نہیں ہوتی تھی، سزائیں بس انتظامیہ دے دیتی تھی۔ اور وہ اجتماعی سزا والی بات؟ ہاں، یہ سب سے خطرناک پہلو تھا۔ ایک آدمی جرم کرے، سزا پورے قبیلے یا گاؤں کو مل جائے۔ اس نے پشتونوں میں خوف پھیلایا، ان میں پھوٹ ڈالی، دشمنیاں پیدا کی۔ خواتین بھی محفوظ نہیں تھے اس سے؟ بالکل نہیں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ عورتوں تک کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ پولیس کسی بھی بہانے کسی کو بھی پکڑ لیتی تھی۔ حبیب نور کا کیس ایک مثال ہے۔ سیکشن 40 کا بھی ذکر ہے؟ جی، وہ تو خاص طور پر سیاسی قیدیوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا۔ بس شک کی بنیاد پر روکا، اگر انکار کیا تو 3 سال قید۔ بادشاہ خان کے خیال میں یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ چونکہ پشتون انگریزوں کی مخالفت کر رہے تھے، انہیں غیر ملکی سمجھتے تھے، تو ان کی مزاحمت کو کچلنے کے لیے یہ ظالمانہ قوانین لائے گئے۔ اور تعلیم کی مخالفت بھی اسی حکمت عملی کا حصہ تھی؟ بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ انگریز ملاؤں اور بزرگوں کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگ جاہل رہیں، تعلیم حاصل نہ کریں۔ انہوں نے خود ملاؤں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام تو علم حاصل کرنے کا کہتا ہے۔ مگر وہ نہیں مانے؟ نہیں، وہ ایک ملا کے ساتھ مکالمے کا ذکر کرتے ہیں جہاں انہوں نے انگریز پادری کی اچھی زندگی اور مقامی ملا کی غربت کا موازنہ کر کے تعلیم کی اہمیت بتانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ تو پھر انہوں نے خود کیا قدم اٹھایا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلا کام ناخواندگی کا خاتمہ ہے، اور اس میں انہیں ایک بہت بڑا سہارا ملا، حاجی صاحب ترنگزئی۔ اچھا، حاجی صاحب ترنگزئی، وہ تو بڑے مشہور رہنما تھے۔ جی، ایک حقیقی محب وطن اور بزرگ۔ ان کی نگرانی میں غدر میں ایک دارالعلوم قائم ہوا، مولوی تاج محمد انچارج بنے۔ اتمان زئی میں بھی اسکول کھلا؟ جی، 1910 میں مولوی عبدالعزیز نے وہاں قومی اسلامی اسکول کھولا، اور پھر صوبے میں کئی اسکول کھلے۔ لوگ تعلیم کی طرف آئے، اخبارات میں دلچسپی بڑھی۔ ہاں، لوگ زمیندار، الہلال، مدینہ جیسے اخبارات پڑھنے لگے۔ بادشاہ خان خود بھی پڑھتے تھے، دوسروں کو بھی سناتے تھے۔ لیکن انگریز تو خوش نہیں ہوں گے اس سے؟ بالکل نہیں۔ پولیس اور CID نے الہلال کے تمام پڑھنے والوں کو بلیک لسٹ کر دیا، اور حاجی صاحب ترنگزئی کی سماجی اصلاحات سے تو وہ اتنے ناراض ہوئے کہ انہیں علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ دیوبند کے علماء سے بھی رابطے ہوئے؟ جی، مولوی فضل ربی، فضل محمد مخفی، مولانا محمد الحسن صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی، ان سب سے تعلقات بنے۔ عبید اللہ سندھی کا کیا خیال تھا انگریزی تعلیم کے بارے میں؟ ان کا خیال تھا کہ یہ نوجوانوں کو اپنے ملک اور مذہب سے دور کر دیتی ہے
اور باچا خان کو بھی یہ فکر تھی کہ کچھ پڑھے لکھے نوجوان پیسے کے لیے مخبر بن جاتے ہیں۔ انگریزوں نے خوف بہت پھیلا دیا تھا۔ اس کے بعد باچا خان نے دیہاتوں اور قبائلی علاقوں کا سفر شروع کیا۔ جی، 1912 میں ان کی شادی ہوئی، 1913 میں بیٹے غنی کی پیدائش۔ اسی سال آگرہ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں گئے، پھر دہلی، دیوبند کا دورہ کیا۔ دیوبند میں کیا بات چیت ہوئی؟ وہاں ہندوستان کی آزادی کے سوال پر غور ہوا اور یہ خیال آیا کہ آزاد علاقوں جیسے بونیر میں ایک مرکز قائم کیا جائے جو وہاں سے کام کر سکے۔ تو وہ بنیر گئے؟ جی، مولانا فضل محمد کے ساتھ۔ سفر بہت مشکل تھا، مالاکنڈ، درگئی، تخت بائی سے ہوتے ہوئے پولیس سے بچتے بچاتے پیدل دریا عبور کیے۔ باجوڑ اور مہمند کے علاقوں میں بھی گئے؟ ہاں، وہ آزاد قبائل تھے جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ وہاں مقامی شیخ سے ملے، زغئی میں مولانا عبید اللہ سندھی کا انتظار کیا، چھلا بھی کاٹا، لیکن وہاں بھی لوگوں میں انگریزوں کا خوف دکھا۔ تو مرکز والا منصوبہ کامیاب ہوا؟ نہیں، پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تو یہ منصوبے چھوڑنے پڑے۔ شیخ محمد الحسن مکہ میں گرفتار ہو گئے، مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان چلے گئے، اور حاجی صاحب ترنگزئی؟ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنیر چلے گئے اور گدر میں دارالعلوم قائم کیا۔ لیکن وہاں کے کچھ بزرگ ان سے خوش نہیں تھے، افواہیں پھیلائیں۔ باچا خان نے انہیں جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا؟ جی، انہوں نے کہا کہ لوگ ابھی تیار نہیں ہیں، لیکن حاجی صاحب نہیں مانے۔ انگریزوں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، وہ بچ نکلے، لیکن اس واقعے کو بہانہ بنا کر حکومت نے قومی اسکول بند کر دیے اور اساتذہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ تو بڑا دھچکا لگا ہوگا تحریک کو۔ بہت بڑا۔ ذاتی زندگی میں بھی مشکلات آئیں۔ 1915 میں دوسرے بیٹے ولی کی پیدائش ہوئی، 1918 میں پہلی بیوی کا انفلوئنزا میں انتقال ہو گیا۔ اور پھر 1919 میں رولٹ ایکٹ آیا۔ جی، اس کے خلاف پشاور میں احتجاجی جلسے میں شرکت کی۔ اسی دوران افغانستان سے جنگ کی وجہ سے مارشل لاء لگ گیا۔ انہوں نے افغانستان فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن والد نے منع کر دیا۔ اور پھر گرفتاری؟ ہاں، محمد ناری میں گرفتار ہوئے، مردان جیل بھیجا گیا، پھر پشاور۔ سلوک بہت سخت تھا، تنگ بیڑیاں پہنائی گئیں، پاؤں سے خون بہنے لگا۔ پولیس انسپیکٹر بہت سخت تھا۔ پوچھ گچھ کس بارے میں تھی؟ حکومت مخالف لوگوں سے تعلقات کے بارے میں۔ پھر ان کے گاؤں میں فوج نے ڈرامہ کیا، گاؤں کا گھیراؤ کیا، لوگوں کو جمع کیا، فرضی پھانسی کا ڈراوا دیا۔ او خدایا! ڈپٹی کمشنر نے 30,000 روپے جرمانہ کیا، خانوں کو گرفتار کیا۔ ایک ساتھی محمد عمر خان نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ پولیس ان پر افغان فسادات کا الزام ثابت کر سکی؟ نہیں، کتاب کے مطابق سر جارج راس کیپل کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ اس الزام سے بچ گئے، لیکن 6 ماہ قید کی سزا ہو گئی۔ وہ برطانوی اور پاکستانی مارشل لاء کا موازنہ بھی کرتے ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا مقصد جمہوری حقوق کو دبانا تھا، لیکن آزادی کی جدوجہد اتنی تیز ہو گئی تھی کہ برطانوی راج ختم ہو گیا۔ جیل سے رہا ہوئے تو کیا صورتحال تھی؟ لوگوں میں نیا جوش و خروش تھا، خلافت تحریک زور پکڑ چکی تھی۔ انہوں نے تنظیم اور قیادت کی اہمیت پر زور دیا۔ لیکن انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا؟ ہاں، ابھی دوسری شادی کی تیاریاں ہی چل رہی تھیں کہ پشاور میں دوست عباس خان کے ساتھ پھر گرفتار ہو گئے۔ CID چیف مسٹر شارٹ نے خود گرفتار کیا۔ اس بار کیا وجہ بتائی؟ کوئی وجہ نہیں بتائی، سخت پوچھ گچھ کی، سردی میں کھڑا رکھا، کھانا پینا نہیں دیا، ایک رات حوالات میں، پھر 1 ہفتہ کوٹھڑی میں۔ جب انہوں نے مسٹر شارٹ سے پوچھا کہ بغیر تحقیق کے کیوں بند کیا تو انہیں رہا کر دیا۔ عجب معاملہ ہے۔ اچھا، پھر 1920 میں ہجرت تحریک شروع ہوئی، یہ کیا تھی؟ 1920 میں ان کی دوسری شادی ہوئی۔ دہلی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کانفرنس میں گئے، وہاں ایک نوجوان عزیز نامی نے افغانستان ہجرت کی تجویز دی۔ پہلے تو مذاق لگی، لیکن بعد میں یہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ کیسے؟ پشاور میں ہجرت کمیٹی بنی۔ شروع میں انگریزوں نے جیسے حوصلہ افزائی کی کہ چلو یہ سرگرم لوگ ملک سے جا رہے ہیں، لیکن پھر حوصلہ شکنی کی، جاسوس بھیجے۔ مولانوں نے بھی کردار ادا کیا؟ جی، فتویٰ دے دیا کہ جن کی بیویاں ساتھ نہیں جاتیں وہ انہیں طلاق دے دیں۔ بہت سے خاندان ٹوٹ گئے۔ افغانستان کے بادشاہ امان اللہ چاہتے تھے کہ مہاجرین ان کی مدد کریں انگریزوں کے خلاف، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے اور جاسوسوں نے کام خراب کر دیا۔ باچا خان خود بھی کابل گئے تھے؟ جی، بادشاہ امان اللہ سے ملے، پشتو زبان پر بات ہوئی۔ بادشاہ کو زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن سیکھنے پر راضی ہوئے۔ نادر خان، سردار داؤد خان سے ملے، حبیبیہ کالج گئے۔ وہاں کیا دیکھا؟
ایک افغان طالب علم سے ملے جسے پشتو نہیں آتی تھی، وزیر خارجہ محمد طرزی سے افغانستان میں پشتو مقابلہ فارسی پر بات ہوئی، اور اس پر بھی کہ انگریز ہندوستان میں کوئی قومی زبان کی پالیسی کیوں نہیں بنا رہے۔ تو ہجرت کا انجام کیا ہوا؟ زیادہ تر لوگ واپس آ گئے۔ باچا خان نے پھر آزاد قبائل میں ضلع دیر کے گاؤں خالو میں مولوی فضل محمد مخفی کے ساتھ مل کر اسکول قائم کیا۔ وہ اسکول چلا؟ بہت مقبول ہوا، لیکن پولیٹیکل ایجنٹ کو پسند نہیں آیا۔ اس نے نواب دیر سے کہہ کر اسکول توڑوا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اتمانزئی میں آزاد ہائی اسکول قائم کیا۔ جی 1921 میں دوستوں کی مدد سے کتاب میں انہوں نے ساتھیوں کے نام بھی لکھے، انجمن الافغینہ سوسائٹی بھی بنائی۔ اساتذہ مل گئے؟ تنخواہیں کم تھی تو مشکل تھی۔ باچا خان نے خود بھی کلاسیں لیں، پھر بنو میں خلافت کانفرنس میں گئے۔ انگریز اسکول سے بہت ناخوش تھے، اساتذہ کو تنگ کرتے تھے۔ خلافت تحریک میں ان کا کیا کردار رہا؟ جوش تو بہت تھا، لیکن اتحاد کی کمی تھی۔ پشاور میں ہی 2 دھڑے تھے۔ انہیں خلافت کمیٹی کی صدارت کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے اس شرط پر قبول کی کہ فنڈز تعلیم پر خرچ ہوں گے۔ پھر قبائلی اضلاع کا دورہ کیا؟ جی، پرانے اسکول دوبارہ کھولنے کے لیے چیف کمشنر نے والد کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ باز آ جاؤ۔ والد نے کیا کہا؟ والد نے منع کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا لوگوں کو تعلیم دینا اور قوم کی خدمت کرنا نماز کی طرح مقدس فرض ہے۔ کیا بات ہے! اور پھر نتیجہ؟ دسمبر 1921 میں گرفتاری، فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کی دفعہ 40 کے تحت 3 سال قید بامشقت۔ 3 سال؟ یہ تو لمبی قید تھی۔ جی، اور جیل میں حالات بہت سخت تھے۔ خراب کھانا، ٹھنڈی کوٹری، قید تنہائی، مکئی پیسنے کی مشقت، نیند کی کمی۔ پشاور جیل سے شروع ہوا۔ سزا کس بات پر سنائی گئی؟ ڈپٹی کمشنر سے ہجرت اور آزاد اسکول کے بارے میں بحث ہوئی تھی، بس اسی پر سزا دے دی۔ عبدالقیوم کو بھی سزا ہوئی۔ حکومت نے پیغام بھی بھیجا کہ اسکول چلاؤ، گاؤں کے دورے بند کر دو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان جیل بھی منتقل کیا گیا؟ جی، وہاں بھی سختی تھی۔ چمڑکند کے ساتھی قیدیوں کو مشورہ دیا کہ آپس میں نہ لڑیں۔ ایک حافظ قرآن جو پولیس مخبر تھا، اس کے خلاف خط لکھا۔ پھر ڈیرہ اسماعیل خان جیل بھیجا گیا۔ ان جیلوں کی تبدیلی کا سلسلہ چلتا رہا۔ ڈی آئی خان میں کیا حالات تھے؟ وہاں پہلے تو بیڑیاں ہٹائی گئیں، لیکن پھر کوٹڑی میں ڈال کر مکئی پیسنے پر لگا دیا۔ جیلر نے کہا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ کھانا کیسا تھا؟ بہت خراب، روٹی سیمنٹ جیسی، سبزیاں خراب۔ کھانے پر جیلر سے بحث بھی ہوئی۔ رشوت کی پیشکش ہوئی، انکار کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ سے شکایت کی تو کام بدنا۔ ورک شاپ میں لفافے بنانے کا کام ملا۔ وہاں دوسرے قیدیوں سے بات چیت ہوئی؟ جی، سرحد کے دیگر قیدیوں سے۔ ان کے جھگڑوں میں صلح صفائی کرواتے رہے، لیکن پھر ایک سازش کے تحت ڈیرہ غازی خان جیل منتقل کر دیا گیا۔ ڈی آئی خان میں صرف 2 ماہ رہے۔ کل 4 ماہ میں 45 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان کا سفر کیسا رہا؟ وہ بھی بڑا تکلیف دہ تھا۔ بیڑیاں، تنگ کپڑے، پولیس کار، ٹرین۔ پھر ٹرین چھوٹ گئی، اسٹیشن پر رات گزاری۔ ہتکڑیاں نہیں کھولیں، لوگ انہیں ڈاکو سمجھ رہے تھے۔ اوہ! جیل پہنچ کر کیا ہوا؟ ٹانگے سے دریائے سندھ پار کر کے جیل پہنچے۔ وہاں عبید الرشید خان اور دوسرے ساتھیوں سے ملے۔ C کلاس جیل تھی، لیکن چپاتیاں اچھی تھیں۔ کچھ رعایت ملی؟ سپرنٹینڈنٹ نے آٹا پیسنے اور سبزی پکانے کی اجازت دے دی۔ بیڑیاں ہٹ گئیں۔ سکھ اور ہندو C کلاس قیدیوں سے بات چیت ہوئی۔ کام رسی بنانے سے بدل کر چرخہ کاٹنے کا ملا۔ پنجابی لوگوں کو جاننے کا موقع ملا؟ جی، C کلاس سلوک کے خلاف احتجاج کیا تو اسپیشل کلاس قیدی کا درجہ مل گیا۔ پھر لاہور جیل کیوں منتقل کیا گیا؟ دانتوں میں تکلیف ہو گئی تھی ڈی آئی خان کے خراب کھانے کی وجہ سے۔ علاج کے لیے لاہور سینٹرل جیل بھیجا گیا۔ لاہور جیل کا تجربہ کیسا رہا؟ وہاں جیلر خان علاؤالدین خان بہت سخت تھا، سیاسی قیدیوں سے خاص طور پر۔ انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا، حالانکہ وہ خلافت تحریک سے تھے، کانگریس یا سکھوں سے نہیں۔ قید تنہائی کیوں؟ وجہ واضح نہیں، شاید بس سختی کرنے کے لیے۔ وہاں سکھ قیدیوں کو ست سری اکال کا نعرہ لگاتے سنتے تھے۔ دوسرے خلافت قیدیوں نے ان کی قید تنہائی کے خلاف احتجاج کیا۔ وہاں کن رہنماؤں سے ملاقات ہوئی؟ آغا صفدر، ملک لال خان، لالا لجپت رائے اور دوسرے کانگریسی رہنما۔ صفدر اور لال خان کے ساتھ مل کر قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ دانتوں کا علاج ہوا؟ جی، ڈاکٹر پریم ناتھ نے کیا۔ انہوں نے احتراماً فیس بھی نہیں لی۔ پھر واپس ڈی جی خان آ گئے۔
دیجے خان میں جیل کی زندگی کیسی تھی؟ وہاں بیرک میں ہندو، سکھ اور کچھ مسلمان تھے۔ استاد گردی تمال سے دوستی ہوئی، سکھوں کی مذہبی لگن دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سکھ اپنی مادری زبان میں دعا سمجھتے ہیں، جبکہ ہندو مسلمان سنسکرت یا عربی استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر سمجھتے نہیں۔ ایک ہندو دوست کی غلط فہمی بھی دور کی؟ ہاں، وہ سمجھتا تھا کہ پٹھان انسانی خون پیتے ہیں۔ انہوں نے یہ غلط فہمی دور کی۔ پھر وہ گاندھی ٹوپی اور سیاہ پگڑی والا واقعہ پیش آیا؟ جی، انسپیکٹر جنرل کرنل ویڈ آیا اور گاندھی ٹوپیوں سیاہ پگڑیوں پر بہت غصہ ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ نے ذمہ داری قبول کر لی، لیکن آئی جی نے سر ڈھانپنے کا سامان ہٹانے کا حکم دے دیا۔ قیدیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اپنے کپڑے پہننے کی اجازت تھی۔ اگلے دن انہیں دفتر لے جا کر زبردستی ٹوپیاں پگڑیاں اتاری گئیں۔ تو احتجاج کیسے کیا؟ سب نے فیصلہ کیا کہ صرف لنگوٹی پہنیں گے، سوائے خان کے، کیونکہ یہ پنجابی معاملہ تھا۔ ڈیپٹی کمشنر آیا، سردار کھڑک سنگھ سے بحث ہوئی، سکھوں نے نعرے لگائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حکم عدولی پر فرد جرم عائد ہوئی، عدالت لگی اور جیل قوانین کی خلاف ورزی پر مزید 9 ماہ قید ہو گئی۔ مسلمانوں نے تعمیل کر لی تھی۔ قید کے دوران والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جی، 1920 میں۔ انہیں خبر بہت بعد میں ملی۔ بہن نے بتایا کہ والدہ آخری وقت تک ان کا پوچھ رہی تھیں۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ جیل میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ اگر منتقل ہونا ہے تو مناسب کپڑے پہن لو۔ ہندو مان گئے، سکھوں نے انکار کر دیا۔ سردار کھڑک سنگھ نے حکم نہیں مانا۔ آئی جی نے کیا کیا؟ آئی جی ویڈ نے کھڑک سنگھ کو قید تنہائی ہاسپٹل بھیج دیا، خصوصی خوراک بند کر دی۔ خان صاحب ہاسپٹل کے ساتھ والی بیرک میں تھے۔ انہوں نے کھڑک سنگھ کی مدد کی، سوراخ سے کھانا پہنچایا۔ پھر میاوالی جیل منتقلی؟ جی، بھیڑ کی وجہ سے۔ میاوالی میں بیرک نہیں تھی، قید تنہائی کی کوٹریاں تھیں۔ وہاں کانگریس، خلافت، گرو کے باغ، سب کے قیدی تھے۔ ہندو، مسلم، سکھوں کے الگ کچن تھے۔ وہاں کون کون تھے؟ مولانا ظفر علی خان کے بیٹے اختر علی خان، مولانا محمد علی جوہر۔ سپرنٹینڈنٹ عجیب آدمی تھا۔ موسم گرم، دھول کے طوفان۔ کوئی خاص واقعہ وہاں کا؟ سپرنٹینڈنٹ شام کو قیدیوں کو صحن کے کنویں پر لے جاتا، گپ شپ کے لیے۔ خان صاحب شامل نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن اختر علی اور دوسروں نے آنے والے ڈاکٹر کو کرسی پیش نہیں کی تو سپرنٹینڈنٹ نے بدتمیزی کی۔ 1924 میں رہائی ہوئی۔ یہ شیر اور بھیڑ والا واقعہ کب پیش آیا؟ رہائی کے بعد انہیں پشاور لایا گیا، پھر چارسدہ اور اتمانزئی میں ان کے اسکول کے پاس چھوڑا گیا۔ لڑکوں نے بڑا پرجوش استقبال کیا۔ حکومت نے جلوس سے بچنے کے لیے جلدی رہا کر دیا تھا۔ اسکول کی سالگرہ پر تقریر کی؟ جی، جیل کے 3 سالوں نے اسکول کو فائدہ پہنچایا تھا۔ سالگرہ پر تقریر کی، جہاں انہیں فخر افغان کا خطاب دیا گیا۔ وہیں انہوں نے وہ شیر کے بچے والی کہانی سنائی۔ کہانی کیا تھی؟ کہ ایک شیر کا بچہ بھیڑوں میں پلا، خود کو بھیڑ سمجھنے لگا، میمی آنے لگا۔ ایک دن ایک شیر نے اسے پانی میں عکس دکھایا، دھاڑنا سکھایا۔ اور پٹھانوں سے کیا کہا؟ کہا تم شیر ہو، بھیڑ نہیں۔ بھیڑوں کی طرح ممیانہ بند کرو، شیروں کی طرح دہاڑو۔ یہ تقریر بہت مشہور ہوئی، لوگوں میں نیا جذبہ پیدا ہوا۔ 1926 میں حج پر گئے، وہ سفر کیسا رہا؟ بڑی بہن اور بیوی ساتھ تھیں۔ کراچی سے جہاز میں گئے۔ تیسرے درجے میں بہت بھیڑ، سمندری بیماری۔ ایک عرب مسافر نے اپنا کیبن دے دیا۔ جدہ میں گائیڈ نے سامان کھو دیا۔ مکہ میں کیا حالات تھے؟ موسم مشکل تھا۔ سعودی عرب نے مکہ فتح کر لیا تھا، امن تھا، لیکن کچھ بے چینی تھی۔ وہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کی کانفرنس ہوئی۔ محمد علی، شوکت علی خان سب تھے۔ خان صاحب نے بھی شرکت کی، لیکن کہتے کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ طائف بھی گئے؟ جی، بیوی کی صحت یابی کے لیے۔ وہاں ایک پٹھان خاندان کے ساتھ ٹھہرے۔ ایک شخص تبرکات نبی کے بال دکھا رہا تھا تو خان صاحب نے کہا مجھے نبی کے صبر و ہمت میں زیادہ دلچسپی ہے۔ پھر یروشلم کا سفر؟ جی، مکہ، مدینہ، پھر اونٹوں پر رات کو صحرا کا سفر، رابغ، سویز، پھر ٹرین سے یروشلم۔ اور وہیں بیوی کا انتقال ہوا؟ جی، یروشلم میں ان کی دوسری بیوی بیمار ہوئیں اور انتقال کر گئیں۔ 2 بچے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ شادی نہیں کریں گے، زندگی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ پھر فلسطین، لبنان، شام، عراق کا سفر کیا؟ جی، نجف، کربلا گئے، بغداد، بصرہ، پھر سٹیمر سے کراچی اور واپس اتمنزئی۔ واپسی پر صحافت کا تجربہ کیا؟ پشتون جریدہ کیوں شروع کیا؟
انہوں نے محسوس کیا کہ صوبے کا اپنا کوئی اخبار نہیں ہے اور پشتونوں میں اپنی زبان اور شناخت کا شعور کم ہے۔ تو مئی 1928 میں پشتوں میں پشتون جریدہ شروع کیا۔ مقصد تھا زبان کے ذریعے قومی احساس کو بیدار کرنا۔ کامیاب رہا؟ بہت تیزی سے مقبول ہوا۔ دنیا بھر سے پٹھانوں نے خریدا، امریکہ سے بھی، افغانستان میں بھی مقبول ہوا۔ بادشاہ امان اللہ بہت متاثر ہوئے، انہوں نے پشتوں کو فروغ دینا شروع کیا۔ لیکن یہ زیادہ عرصہ چلا نہیں۔ صرف 9 شمارے نکلے تھے۔ انگریزوں نے مداخلت کی، انہوں نے افغانستان میں امان اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کروایا، ملاؤں اور بزرگوں کو اکسایا، انہیں کافر کہا۔ نتیجہ یہ کہ امان اللہ کو جلا وطن ہونا پڑا۔ باچا خان کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ جی، وہ اسے اپنی بربادی سمجھتے تھے اور الزام انگریزوں پر لگاتے تھے۔ انہوں نے افغانستان کی مدد کی کوشش کی، ہندوستان گئے۔ کن سے ملاقاتیں ہوئیں؟ پنجاب میں اقبال، ظفر علی خان، ملک لال خان سے۔ لاہور میں خلافت کے ساتھیوں کی رائے اقبال کے بارے میں اچھی نہیں تھی، کہتے تھے صرف شاعر ہیں۔ وہ پنجابی مسلمانوں کے بارے میں ایک مشاہدہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، کہ وہ زندوں سے زیادہ مردوں کی عزت کرتے ہیں، جبکہ جو قومیں زندوں کی قدر کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں۔ پھر لکھنؤ گئے کانگریس اجلاس میں؟ جی، وہیں گاندھی جی اور جواہر لال نہرو سے پہلی ملاقات ہوئی۔ بھائی ڈاکٹر خان صاحب نہرو کو انگلینڈ سے جانتے تھے، نہرو سے افغانستان پر لمبی بات ہوئی۔ دہلی میں مولانا محمد علی سے بھی ملے۔ جی، کہتے ہیں اچھے آدمی تھے، مہربان، لیکن بھائی شوکت علی نے گمراہ کیا۔ انہوں نے شوکت علی کی امان اللہ خان کے بارے میں غلط معلومات کو درست کیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔ جی، اطمانزئی واپسی پر نادر خان کے کابل فتح کرنے کا ٹیلی گرام ملا، بڑا جلوس نکلا، جلسہ ہوا، اس میں انہوں نے تقریر کی۔ کیا موضوعات تھے تقریر کے؟ قومی ترقی کے 2 راستے بتائے، مذہب اور حب الوطنی، سماجی شعور کی اہمیت تعلیم کے بغیر بھی، ترقی یافتہ ممالک سے سیکھنا، انقلاب کو سیلاب جیسا کہا جو برکتیں بھی لاتا ہے، تباہی بھی، چوکسی اور اتحاد پر زور دیا، قومی خوشحالی کے لیے عیش و آرام کی قربانی، دوسروں کے لیے جینا، اور یہ کہ امان اللہ نے انقلاب کی ترغیب دی لیکن افغانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس تقریر کا کیا اثر ہوا؟ نوجوان بہت متاثر ہوئے۔ ایک نے کہا کہ پشتون خدمت اور سماجی اصلاح کے لیے تنظیم بنانی چاہیے۔ موجودہ تنظیم انجمن الافغامیہ صرف تعلیم پر مرکوز تھی، تو ایک وسیع سماجی تحریک کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور یوں خدائی خدمتگار تحریک شروع ہوئی۔ بالکل، مقصد سیاست سے دور رہنا تھا، لیکن بقول ان کے برطانوی جبر نے یہ ناممکن بنا دیا۔ نام خدائی خدمتگار کیوں رکھا؟ مقصد تھا پٹھانوں کو خدا کے نام پر اپنے ملک اور عوام کی خدمت کے لیے بیدار کرنا۔ اس وقت پشتون معاشرہ جیسا کہ ذکر ہوا، دھڑے بندیوں، جھگڑوں، سماجی برائیوں، فضول خرچی کا شکار تھا، وسائل ضائع ہو رہے تھے۔ اور پٹھانوں کے تشدد اور انتقام کے رجحان کا مقابلہ کرنا بھی مقصد تھا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم تھا۔ عدم تشدد، معافی، جھگڑوں سے پرہیز، تمام پٹھانوں کو بھائی سمجھنا، یہ سب اس تحریک کے بنیادی اصول تھے۔ عہد کیا تھا خدائی خدمتگار کا؟ عہد یہ تھا کہ عدم تشدد اختیار کریں گے، معاف کریں گے، جھگڑوں اور دشمنی سے پرہیز کریں گے، تمام پٹھانوں کو بھائی سمجھیں گے، سماج دشمن رسومات چھوڑیں گے، سادہ زندگی گزاریں گے، نیکی کریں گے، برائی سے بچیں گے، اچھے اخلاق اپنائیں گے، بیکار نہیں رہیں گے، اور روزانہ 2 گھنٹے سماجی کام کے لیے وقف کریں گے۔ یہ تو بہت جامع عہد تھا۔ جی، خاص طور پر اس وقت کے پشتون معاشرے کے لیے یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ تحریک تیزی سے پھیلی، لیکن پھر حکومت سے ٹکراؤ ہوا۔ جی، کلکتہ میں خلافت کانفرنس دسمبر 1928 میں گئے تو وہاں پنجابیوں اور علی برادران میں چپکلش دیکھی۔ محمد علی کی تقریر میں ہندوؤں پر تنقید انہیں ناگوار گزری۔ کانگریس اجلاس میں بھی شرکت کی۔ ہاں، وہیں گاندھی جی کے پرسکون انداز سے متاثر ہوئے، خاص طور پر جب محمد علی کے غصے سے موازنہ کیا، فیصلہ کیا کہ خلافت کانفرنس میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ پھر لاہور کانگریس دسمبر 1929۔ جی، وہاں سرحد سے بہت لوگ گئے۔ پٹھان خواتین کی تیاری نے حاضرین کو متاثر کیا۔ وہاں مکمل آزادی کی قرارداد منظور ہوئی۔ واپس آ کر کام تیز کر دیا۔ بہت تیزی سے گاؤں گاؤں دورے، جرگے قائم کیے، خدائی خدمتگار بھرتی کیے، تحریک جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ انگریزوں کا رد عمل کیا تھا؟ وہ خوفزدہ ہو گئے، CID پیچھے لگا دی، چیف کمشنر نے تحریک ختم کرنے کا حکم دیا۔ خان صاحب نے جواب دیا کہ یہ خالصتاً سماجی ہے، سیاسی نہیں۔ کمشنر نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا کہ ان تربیت یافتہ پٹھانوں کو مستقبل میں کس کے خلاف استعمال کرو گے؟
خان صاحب نے اعتماد پر زور دیا، لیکن انگریزوں کو اعتماد نہیں آیا۔ اور پھر گرفتاری؟ جی، اپریل 1930 میں نکی تھانہ میں پشاور جاتے ہوئے اتمنزئی میں خدائی خدمتگاروں کا بڑا اجلاس ہو رہا تھا۔ میاں احمد شاہ، عبدالاکبر خان، سالار سرفراز خان، حاجی شاہ نواز خان، سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ الٹا نکلا۔ نکی تھانہ کے لوگوں نے کہا، شرم کی بات ہے کہ بادشاہ خان کو ہمارے ضلع میں گرفتار کیا اور وہ خود خدائی خدمتگار بن گئے۔ تحریک کو اور شہرت اور عزت ملی۔ اور پھر قصہ خانی بازار کا سانحہ 23 اپریل 1930۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی المناک واقعہ تھا۔ برطانوی فوجیوں نے غیر مسلح مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کر دی۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب بختر بند گاڑیوں کے سامنے انسانی دیوار بن گئے۔ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے۔ جی، اور گڑھوالی فوجیوں نے اپنے ہی لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ یہ ملک سے، عوام سے محبت کا ثبوت تھا۔ فائرنگ کئی دن جاری رہی۔ یہ خبر پھیلی تو اور گرفتاریاں ہوئیں؟ جی، پشاور میں گرفتاریاں، فسادات، لیکن چارسدہ میں عدم تشدد کی تعلیم کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے پرامن مظاہرہ کیا۔ باچا خان کو کہاں لے جایا گیا؟ انہیں گرفتار کر کے رسال پور لے جایا گیا، پھر 3 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی FCR کی دفعہ 40 کے تحت۔ گجرات جیل، پنجاب منتقل کر دیا گیا۔ گجرات جیل میں کن سے ملاقات ہوئی؟ پشاور کے ساتھیوں سے اور دہلی پنجاب کے سیاسی قیدیوں سے۔ سکھ، ہندو، مسلم مفکرین کہتے ہیں سیکھنے کا اچھا موقع ملا۔ جیل میں پارلیمنٹ؟ ہاں، ڈاکٹر انصاری نے بنائی تھی۔ ڈاکٹر گوپی چند کتابیں منگواتے، پنڈت جگت رام گیتا اور قرآن پر کلاسیں لیتے، ہندو مسلم تعلقات کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ ظفر علی خان اور ڈاکٹر کچلو میں رقابت دیکھی۔ دیوداس گاندھی بھی وہاں رہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کی مزیدار دال کا ذکر کیا۔ سکھوں کی جھٹکا مرغی والا واقعہ؟ جی، سکھوں نے درخواست کی، سپرنٹینڈنٹ نے کہا سرحد کے مسلمان اعتراض کریں گے۔ سکھ رہنما خان صاحب کے پاس آئے، انہوں نے اجازت دے دی۔ ساتھیوں نے کیا کہا؟ صوبے کی ناکہ بندی کر دی۔ میاں جعفر شاہ اور میاں عبداللہ شاہ نے جیل میں ملاقات کی، بتایا کہ انگریز کہہ رہے ہیں تحریک چھوڑو ورنہ پٹھانوں کو تباہ کر دیں گے۔ اتمانزئی میں کیا ہوا؟ فوج نے گاؤں کا گھیراؤ کیا، خدائی خدمتگار دفتر پر چھاپا مارا، لوگوں کو باہر پھینکا۔ ان کے بیٹے ولی جو صرف 14 سال کے تھے، ایک مسلمان سپاہی کی وجہ سے سنگین سے بچ گئے۔ دفتر جلا دیا؟ جی، دفتر جلایا، گاؤں کی تلاشی لی، سرخ پوش پہننے والوں کو گرفتار کیا، مارا پیٹا۔ ڈپٹی کمشنر اشتعال دلا رہا تھا، کیا اور سرخ پوش ہیں؟ محمد عباس خان کا واقعہ؟ ہاں، انہوں نے بہادری سے جواب دیا، اپنی قمیض کو سرخ رنگ میں ڈبو کر کہا، ہاں ہیں۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ وہ باقاعدہ خدائی خدمتگار نہیں تھے۔ اس سے دوسروں کو حوصلہ ملا۔ انگریزوں کا پروپیگنڈا بھی تھا؟ جی، گاؤں والوں سے زبردستی خدائی خدمتگار کے خلاف اعلان پر انگوٹھے لگوائے۔ ایک آدمی نے لگایا تو اس کی بیوی نے اسے شرمندہ کیا۔ حاجی شاہ نواز خان جیل سے رہا ہوئے تو گاؤں والوں نے نظر انداز کیا، انہوں نے خودکشی کر لی۔ ایسے میں مسلم لیگ سے مدد مانگنے کا مشورہ دیا گیا؟ جی، جیل میں دوستوں نے کہا کہ کانگریس تو مدد نہیں کر رہی، لیگ سے پوچھو۔ لیکن لیگ رہنما بقول خان صاحب مدد کو تیار نہیں تھے، وہ ہندوؤں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مایوس ہو کر دوستوں سے کہا کہ دوبارہ کانگریس سے رابطہ کرو۔ کانگریس رہنماؤں نے کہا کہ اگر پٹھان ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں شامل ہوں تو وہ مدد کریں گے۔ اور یہ تجویز مان لی گئی؟ جی، خدائی خدمتگار کی صوبائی جرگہ نے قبول کر لیا اور یوں وہ کانگریس میں شامل ہو گئے۔ انگریزوں نے کوئی پیشکش کی؟ ہاں، پیغام بھیجا کہ اگر خان صاحب کانگریس سے استعفیٰ دے دیں تو اصلاحات دیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں تو ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں۔ کانگریس میں شمولیت کے بعد کیا ہوا؟ بنو کا محاصرہ؟ پہلے تو کانگریس نے اسپیکر پٹیل کی سربراہی میں وفد بھیجا، جسے اٹک پل پر روک دیا گیا۔ انہوں نے راولپنڈی سے رپورٹ لکھی جو اخبارات میں چھپی۔ انگریزوں نے رپورٹ ضبط کی، مگر کانگریس نے کاپیاں پھیلا دیں۔ لیکن ظلم کم نہیں ہوا؟ نہیں، مئی میں پشاور میں فائرنگ ہوئی، پھر ٹکر گاؤں مردان میں خدائی خدمتگاروں پر دوبارہ فائرنگ ہوئی، ہجرا جلایا گیا، کئی لوگ شہید ہوئے۔ بنو میں کیا ہوا؟ فوج ہاتھی کھیل گئی، وزیروں کے پرامن اجلاس پر گولیاں چلائیں، لوگ مارے گئے۔ ٹانگ، کلاچی وغیرہ میں بھی تحریک مضبوط تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلوس پر حملہ ہوا۔ ایک نوجوان سکھ
بھگوان سنگھ آئی جی پر کود پڑا، اسے گولی مار دی گئی۔ حکومت نے بدلہ لیا؟ جی، بھگوان سنگھ پر جھوٹا قتل کا الزام لگایا، بعد میں ثبوت نہ ہونے پر رہا کرنا پڑا۔ بنوں کے ڈپٹی کمشنر کرنل نوئل کا کیا کردار تھا؟ وہ بہت چالاک تھا۔ اس نے مقامی نوابوں کے ذریعے خان صاحب کے دورے کو ناکام بنانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ پھر اس نے بنوں شہر کا محاصرہ کر لیا، راستے بند کر دیے، سوچا کہ بھوک سے لوگ خدائی خدمتگار کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ چال کامیاب ہوئی؟ نہیں، ملک اکبر علی خان ندی کے ذریعے خوراک لانے میں کامیاب رہے۔ پھر ڈی سی نے ہندو مسلم فساد کروانے کی سازش کی۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی مہربان خان کو خدائی خدمتگار کی سرخ قمیض پہنا کر ڈی آئی خان بھیجا کہ فساد کرائے، الزام خدائی خدمتگار پر آئے گا۔ آگ لگائی گئی، دکانیں جلائی گئیں۔ خان صاحب نے کیا کیا؟ وہ ڈی آئی خان گئے، ہندوؤں اور مسلمانوں کو کامیابی سے پرسکون کیا۔ چیف کمشنر آیا، لوگوں کو دھمکایا، دشمنی بند ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے انگریزوں کی بات سن کر غلطی کی۔ جی، کیونکہ اصل ذمہ دار تو انگریز تھے، لیکن گاؤں میں یکجہتی رہی۔ ڈی آئی خان ضلع میں خدائی خدمتگاروں نے املاک کی حفاظت کی۔ گاندھی اروند معاہدے کے بعد بھی اتمانزئی میں فائرنگ ہوئی؟ جی، یہ حکومت کے ظلم کی انتہا تھی۔ اجلاس ہو رہا تھا، فوج نے گھیراؤ کیا، منتشر ہونے کا کہا، لوگوں نے انکار کیا تو فائرنگ کر دی۔ لوگ پھر بھی اجلاس کرتے رہے۔ فوج میں بھی ہمدرد تھے؟ خدائی خدمتگار کا دعویٰ تھا کہ سکھ اور آفریدی سپاہی ہمدرد تھے، لیکن بنگش اور خٹک نے کوئی رحم نہیں دکھایا۔ اتمانزئی اجلاس میں بہت گولیاں چلیں۔ ربن نواز خان کی بہن والا واقعہ؟ ہاں، وہ لڑکی فائرنگ کی طرف بھاگی، کہتی تھی مجھے جانے دو، گولی لگنے دو، انگریز کہیں گے کہ پٹھانوں میں کوئی ایک بھی اپنی جان ایمان کے لیے دینے کو تیار نہیں۔ اس کی ہمت سے لوگ واپس اجلاس میں آ گئے۔ یہ جدوجہد قبائلی علاقوں میں بھی پھیل گئی تھی؟ جی، آفریدیوں نے پشاور پر حملہ کیا۔ محمد، صافی، اتمان خیل، ماموند، سالارزئی نے شبقدر، ڈھیری، متھرا پر حملے کیے۔ یہ لڑائیاں مہینوں جاری رہیں۔ قبائل نے انگریزوں سے رابطہ کیا؟ جی، جرگوں کے ذریعے الٹیمیٹم بھیجا کہ ملنگ بابا، گاندھی جی اور سرخپوشوں کو رہا کرو، ظلم بند کرو، ورنہ کھلی جنگ۔ ترکانی قبیلے کا جرگہ ملاکنڈ گیا؟ ہاں، ماموند، سالارزئی، اتمان خیل کا پولیٹیکل ایجنٹ نے رشوت دینے کی کوشش کی۔ جرگے والوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، کہا اس پر تھوکنا پسند کریں گے۔ باچا خان، سالارزئی سردار نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا؟ جی، کہا میں اپنے آپ کو ایسے ہاتھ سے چھو کر آلودہ نہیں کروں گا جو میرے بھائیوں کے خون سے رنگا ہو۔ ایجنٹ نے مطالبات آگے بھیجنے کا وعدہ کیا۔ باچا خاں ان قبائلی بھائیوں کی محبت کو یاد کرتے ہیں۔ جی، اور انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو پالیسی پر تنقید کرتے ہیں، جس نے متحدہ پٹھان قوم کو صوبے سرحد، ایجنسیاں، علاقے 8 حصوں میں بانٹ دیا۔ کہتے ہیں برطانوی اور پاکستانی دونوں کا مقصد یہی تھا کہ یہ متحد نہ ہوں۔ ان کا خواب کیا تھا؟ ان کا خواب تھا کہ تمام پٹھان قبائل بلوچستان سے چترال تک متحد ہوں، دکھ سکھ بانٹیں، برابر کے شریک ہوں اور خدا اور انسانیت کی خدمت کے لیے قوموں کے درمیان اپنا قومی کردار ادا کریں۔ وہ پٹھانوں کے غلط تاثر پر بھی افسوس کرتے ہیں، جی، کہ باہر والے انہیں وحشی، غیر مہذب سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے دروازے بند ہیں، دشمن پروپاگاندا پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نرم خو بہادر قبائلیوں کی جھوٹی تصویر ہے جو چالاک دشمن پیش کرتے ہیں تاکہ ان پر بمباری کا جواز بنا سکیں۔ صدیوں کی غلامی اور جبر کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، مغل اور برطانوی راج کے تحت کہتے ہیں کبھی برابری یا وقار سے سلوک نہیں کیا گیا، سخت بنجر زمینیں ان کا مقدر ہیں۔ تو خان عبد الغفار خان کی خود نوشت کے ان ابتدائی ابواب سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کے خاندانی پس منظر، ذاتی تجربات، تعلیم کی اہمیت کا احساس اور اپنے لوگوں کی حالت زار نے انہیں عدم تشدد پر مبنی ایک عظیم تحریک شروع کرنے پر مجبور کیا۔ جی بالکل، قید و بند، ظلم و ستم، ذاتی نقصانات، کچھ بھی ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکا۔ ان کی کہانی واقعی عزم، قربانی، اصول پسندی اور اپنے لوگوں کے لیے گہری محبت کی ایک داستان ہے۔ بالکل، یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک فرد اپنی ثابت قدمی سے تاریخ کا رخ موڑنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی کے یہ پہلو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ بادشاہ خان کی عدم تشدد کی حکمت عملی
جو بظاہر پشتون ٹریڈیشنل مزاج کے شاید خلاف سمجھی جاتی ہو، اس نے طویل مدت میں پشتون قوم پرستی اور ریاست کے ساتھ ان کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔